اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیماس ٹی وی۔ اونچائی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو زمین کا سب سے اونچا حصہ یا اونچا مقام ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی اونچائی 8849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا چکا ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ انسان کو یہاں پہ صرف 3 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو وہاں بسنے والی سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا اور تیسرا بھی اندھیرا، مطلب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اس قدر گہرائیوں کے اندر پہنچ نہیں پاتی۔ اتنی گہرائی میں بھی یہ جاننے کے لیے یہاں پر کیا موجود ہے تو انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے سے پہنچ سکا، کیونکہ ایک عام آدمی کا وہاں جانا کسی صورت ممکن نہیں۔ اور آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہماری تمام ویڈیو اسی پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام انسان پانی کے اندر اس قدر گہرائی میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ اور اس پانی کے بہاؤ کا پریشر محسوس کرے گا۔ اسے یوں سمجھ لیں تو مناسب ہوگا کہ ایک ہاتھی کو اسٹامپ پیپر پہ کھڑا کر دیں تو ظاہر سی بات ہے یہ دباؤ اور پریشر کچھ ہی لمحات کے اندر اس کی جان لے لے گا۔ اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مسلمان ملک سے تعلق رکھنے والے نوجوان احمد نے بنایا، جس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی درج ہے۔ جبکہ مشین کے ذریعے سمندر کے سب سے زیادہ گہرائی کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بیریے کے لیفٹیننٹ ڈان والیش اور سوئس انجینئر نے سر انجام دیا، جو کہ 11 کلومیٹر تک پہنچ سکے۔ ایک تو کافی اندھیرے کی بنا پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسرا پریشر اور پانی کے دباؤ کی وجہ سے ان کی سبمرین کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تیسرا یہ کوئی انجانی مخلوق انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی، اور اسی کی بنا پر ان کو فوراً واپس آنا پڑا۔ جبکہ اکیلے سمندر میں سب سے گہری جگہ مریانا ٹرینچ کے اندر موجود چیلنجر ڈیپ میں اکیلے جانے کا ورلڈ ریکارڈ ٹائٹینک کے فلم ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے 2012 کے اندر مکمل کیا، اور چیلنجر ڈیپ کے گہرے حصے کے اندر 35,853 فٹ کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب سے کچھ اس طرح دکھتے ہیں: ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلیو اور وائلٹ۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفلیکشن کے ایک عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی کے اندر ریڈ کلر جذب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 20 سے 25 کلومیٹر تک غوطہ زن ہو کر اس کی گہرائی تک پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے اندر وہ آدمی سرخ کلر کو نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ ریڈ کلر کی روشنی انتہائی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل اسی طرح 30 سے 25 میٹر کی گہرائی آتے آتے اورنج روشنی بھی مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ یلو روشنی 110 میٹر، سبز روشنی 100 سے 200، نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ، جبکہ وائلٹ اس سے بھی زیادہ گہرائی تک پہنچتے مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار غائب ہونے کی وجہ سے سمندر تہ بدہ کر کے تاریخ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اندھیروں کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے، جو کہ 6000 کلومیٹر سے زیادہ گہرائی کے اندر سمندر میں مکمل طور پر اندھیرا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج جدید دور کے اندر آکسیجن ٹینک رکھ کر بھی اور دوسرے ذرائع سے مستفید ہو کر بھی جسم کو پوری طرح حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 360 کلومیٹر سے زیادہ نہیں پہنچ سکا۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ آخر پھر وہ 1400 سال قبل کون تھا جو گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کے آیا، اور یہ بات قرآن پاک میں لکھ گیا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، قرآن مجید کے اندر سمندر کے اندھیرے کے بارے میں 1400 سال پہلے اس طرح بیان فرمایا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کی، جس نے سمندر کے ایک موج کو ڈھانپ رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر ایک موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرا ہی اندھیرا، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی دیکھ نہ پائے، اور جس کو اللہ ہی کا نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن کریم کی آیت ہماری جدید سائنس کو ثابت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جو اپنے وقت میں کسی کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ دراصل ان آیات مبارک کا مطلب ہے کہ قرآن اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی ثابت کرتا چلا آ رہا ہے، اور سمندر کی سب سے بڑی خصوصیات کے متعلق واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جو ہر چیز پر علم رکھتا ہے اور اپنی نشانیوں میں سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم پر حق کو واضح رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے، اور ان کو ان کے اپنے نفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں؟ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہ سب جان کر بھی آخر کون قرآن کی وحدانیت اور اللہ کی موجودگی سے انکار کرے؟ صرف ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے متکبر، جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیر لے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اسی وجہ سے وہ سب دیکھ کر بھی سچ کو نہیں دیکھ پاتے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔